کہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا مرد، انسان، عورت، بوڑھا، جوان، اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اس سے وہ کسی حال میں بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ بھوک لگتی ہے تو روٹی کی تلاش میں نکلتا ہے، پیاس لگتی ہے پانی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ جب تک اس کی یہ ضرورت پوری نہ ہو وہ بے چین بے قرار رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انسان کے اندر بنایا ہوا نظام ہے جو خود بخود چلتا ہے، اپنے آپ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح میں اپنی طلب کو ڈالا ہے اور اپنے رسول کی طلب کو ڈالا ہے۔ بھوکے کو روٹی نہ ملے تو بے قرار، روح کو اللہ کی پہچان نہ ہو تو بے قرار، پیاسے کو پانی نہ ملے، نہ بچے اچھے لگیں گے، نہ بیوی، نہ کاروبار، نہ مل، نہ بنگلے۔ روح کو اللہ کے رسول کا تعلق نہ ملے تو یہ بے قرار، بے چین۔ اس بے قراری اور بے چینی کا علاج دنیا کے کسی طبیب، کسی بھی معالج، کسی بھی دانشور کے پاس کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا چین سکون کی تلاش میں سرگرداں ہے، اسی کے لیے بھاگا دوڑی ہے، اسی کے لیے عیاشیاں ہیں، نت نئی نئی شکلیں ہیں اپنے من کو خوش کرنے کی، اور نئی نئی چیزیں ہیں اپنے انا کی تسکین کے لیے۔ لیکن جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس کا یہ چیلنج اور اعلان ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دھیان سے سنو، کان کھول کے سنو، صرف اللہ کو پا لینے سے ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ کی یاد میں دل کا اطمینان ہے۔ یاد، ذکر کا اصل مطلوب ہے یاد، اور یاد کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہے۔ دل میں کسی کی یاد آتی ہے، ایک کیفیت بنتی ہے، اس کیفیت میں پھر زبان پہ بھی کچھ الفاظ آ جاتے ہیں، اس کو عربی زبان میں ذکر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ذکر کا مطلب سمجھا جاتا ہے بیٹھ کے کوئی اللہ کر رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے۔ یہ ذکر کا ابتدائی درجہ ہے، یہ اس لفظ کے تحت آتا ہے، اس سے باہر نہیں، اس کے تحت ہے۔ لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں مجھ سے کہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں پھر بھی ہمیں تو چین ہے نہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ کی یاد میں چین ہے، ہمیں تو کوئی نہیں۔ تو وہ ذکر کے ابتدائی سطح میں ہیں، اور ذکر یاد کا نام ہے۔ یاد دل کا کام ہے نہ کہ زبان کا۔ زبان اظہار کا ذریعہ ہے، احساسات کی جگہ دل ہے، تعبیر کی جگہ زبان ہے۔ دل احساسات سے خالی بھی ہو، زبان بولتی رہتی ہے، لیکن جب وہ دل کے اندر کوئی احساسات پیدا ہوتے ہیں تو پھر زبان کا بول کچھ اور طرح نکلتا ہے۔ جب آدمی کسی اور کے غم کا ذکر کرتا ہے تو لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، جب اپنے غموں کا ذکر چھیڑتا ہے تو لہجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ فرق نہیں محسوس کیا؟ تو یاد، یاد، الا، سنو سنو، غور سے سنو، الا کیا یا اللہ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، مجھے یاد کرو گے تو چین پاؤ گے، اس کے علاوہ ملتا ہی نہیں کہیں۔ تو یاد سے کیا مراد ہے؟ دل کا فعل، دل کا۔ جیسے بیٹھے بیٹھے ہم سفر میں ہوتے ہیں نا، کبھی بچے یاد آ جاتے ہیں، کبھی بیوی یاد آتی ہے، کبھی گھر یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی دوست یاد آ جاتا ہے، تو اس پر کوئی ہم زبان سے تھوڑا کہتے ہیں کہ گھر 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 گھر، بلکہ کیفیت بن گئی ہوتی ہے، اس سے وہ آدمی یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں ذکر۔ جس کا دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے وہ اللہ کے عرش سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عرش سے زیادہ وہ نورانی ہوتا ہے، اور سارے چین و سکون کے خزانوں کے دروازے اللہ اس کے اوپر کھول دیتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو اللہ کی طلب ایسے ہے جیسے روٹی کی طلب، اللہ کے رسول کی طلب ایسے ہے جیسے پانی کی طلب۔ روٹی پانی کے بغیر اربوں پتی مالدار بادشاہ وہ بے قرار ہے، بے چین ہے، وہ تڑپ رہا ہے،
ٹھیک اسی طرح اللہ اس کے رسول سے بھٹکا ہوا معاشرہ، فرد، انسان، مرد، عورت، وہ بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا، مچھلی پانی کے بغیر کم تڑپے گی، یہ اللہ اس کے رسول کے بغیر زیادہ تڑپے گا۔ اس کی بے قراریاں دیکھی نہیں جا سکتی، کیونکہ فیضان اوپر سے ہوتا ہے، دل کو تالا لگا ہوا ہے، چابی اللہ کے پاس ہے۔ اس کو نہ تم عورت سے کھول سکتے ہو، نہ موسیقی سے کھول سکتے ہو، نہ شراب سے کھول سکتے ہو، نہ نئی گاڑی سے کھل سکتا ہے، نہ یہ عالی شان بنگلے سے کھل سکتا ہے، نہ یہ تالا تخت شاہی سے کھل سکتا ہے، نہ خوبصورت شکلوں سے کھل سکتا ہے، نہ حسین جمیل وادیوں کی سیر سے کھل سکتا ہے، نہ زمین کی مسافتوں کو طے کرنے سے کھل سکتا ہے۔ اس کی چابی صرف ایک ہے، وہ اللہ کے پاس ہے۔ وہ لگائے گا تو یہ کھولے گا، کھولے گا تو اندر کچھ جائے گا، اندر جائے گا تو پیٹ میں روٹی جائے گی تو اطمینان آئے گا، پانی جائے گا تو سکون آئے گا۔ اندر جانے والی چیز ان میں سے ایک بھی کوئی نہیں، ساری باہر پھر جاتی ہے۔ اندر جانے کے لیے اللہ دروازہ کھولے گا تو اندر جائے گا۔ وہ چابی، اس کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ چابی کی طرح ہے، محمد رسول اللہ اس کے دندانوں کی طرح ہے۔ کٹ ہوتے ہیں نا، کٹ مخصوص قسم کے کٹ ہوتے ہیں، ہر تالے کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو دل کے تالے کی جو چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس پر جو مخصوص کٹ ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے۔ یہ چابی گھماؤ گے تو پھر پٹ کھلیں گے، پھر در کھلے گا، پھر اس میں اللہ اس کے رسول کی محبت جائے گی۔ جب وہ اندر میں اتریں گے تب جا کر دنیا اندر کی زندگی میں اطمینان، چین، سکون اور قرار آئے گا، ورنہ انسان تڑپ رہا ہے، تڑپ رہے ہیں۔ جو جتنی آزاد زندگی گزار رہے ہیں نا، ان کے چہرے اتنے بے رونق ہیں۔ دیکھو نا انسانی نفسیات کیا ہے، جیل میں ہو تو آدمی پریشان ہوتا ہے، آزاد ہو تو خوش ہوتا ہے، جیل میں جائے تو پریشان، آزاد ہو تو خوش باش، انسانی نفسیات ہیں۔ جو لوگ آزاد زندگی گزار رہے ہیں، نہ ان کو حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ نکاح میں فرق، نہ زنا میں فرق، نہ پانی میں فرق، نہ شراب میں فرق، نہ موسیقی میں فرق، نہ قرآن میں فرق، نہ نظر کے اٹھنے سے فرق، نہ جھکانے سے فرق۔ جو اس طرح کی آزاد زندگی گزار رہے ہیں، بہت بڑا طبقہ مسلمانوں میں بھی ہے، کافر تو ہے ہی آزاد، مسلمانوں میں بھی کروڑوں کی تعداد میں ایسے ہیں جو کسی بھی پابندی میں اپنے آپ کو لانے پر تیار نہیں ہیں۔ تو جو آزاد ہیں انہیں خوش ہونا چاہیے، انہیں مطمئن ہونا چاہیے، لیکن جاؤ پھرو سارا جہان، جو جتنی آزاد زندگی گزار رہا ہے اتنا اس کا چہرہ بے کیف، بے رونق، سپاٹ، اس کا چہرہ آئینہ دار ہے اس کے دل کے اندر کے تڑپ اور تلملاہٹ کا۔ اور جو جتنا پابند ہے اسے تو پریشان ہونا چاہیے، او بھائی یہ نہیں کھانا، یہ نہیں بولنا ہے، ادھر نہیں جانا، یہ نہیں سننا، یہاں نہیں بیٹھنا، ادھر نہیں دیکھنا، اس جہاں زبان کو تالا لگانا ہے، ادھر جانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ پہنو، یہ مت پہنو۔ اتنی 24 گھنٹے کی پابندیاں، پل پل قدم قدم پابندیاں شریعت کی، ادھر سے بھی روکا، ادھر سے بھی روکا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ تو جو ان پابندیوں میں جکڑا ہوا انسان ہے اسے تو پریشان ہونا چاہیے، کیا مصیبت ہے یار، ہر جگہ تو پابندی پابندی ہے۔ لیکن یہ عجیب ماجرا ہے، جو جتنا اس پابندیوں میں ہوتا ہے اس کا چہرہ اتنا چمکتا ہوا، اتنا وہ چین، سکون، مطمئن، خوش باش ہوتا ہے۔ ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ چیز ہے۔ وہ جو آزاد زندگی گزارتے ہیں ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، کہ کسی کی تلاش میں ہیں، جو کھوئے ہوئے ہیں، بے قرار روحیں ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ آزاد کو تو خوش ہونا چاہیے اور قیدی کو غمگین ہونا چاہیے۔ معاملہ اس کے الٹ ہے، جو شریعت اور اللہ کے رسول کی پابندیوں کا قیدی بن جاتا ہے اس سے مزے کی زندگی کسی کی کوئی نہیں، اور جو اپنی من مانی کرنے پہ آتا ہے اس سے پریشان کسی کی زندگی کوئی نہیں۔ ان کے چہرے اداس، ان کی زندگی ویران، ان کے اندر سے خوشیاں نام کی چیز نکل جاتی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے۔ اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہ ملا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزے کی بات یہ کہی کہ دنیا کی طلب میں جاؤ گے، دنیا کی طلب میں جاؤ گے تو ضروری نہیں ہم تمہیں دے دیں، کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے۔
کسی کو بہت زیادہ دے دیں گے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ ایک ہمارا دوست ہے مکے میں، بڑی دولت اللہ نے دی، تو مجھ سے کہنے لگا اگر اللہ نے پیسے کو عقل پہ رکھا ہوتا تو میں تو بھوکا مرتا۔ میں اتنا سیدھا سادہ مسلمان ہوں کہ میں تو ایک ریال نہیں کما سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے برسا دیا ہے بارش کی طرح پیسہ۔ تو یہ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو ہم سے دنیا چاہے گا ہم اس کو اتنی دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اور اس کو دیں گے جس کو چاہتے ہیں۔ ہر چاہنے والے کو بھی نہیں ملے گا، ہر چاہت بھی نہیں ملے گی، اپنی مرضی سے۔ لیکن آخرت کے اللہ اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یا ابن آدم اطلبنی، میرے بندے تو اگر میری طلب میں آ گیا نا تو میں وعدہ کرتا ہوں تجدنی، میں تجھے ضرور مل جاؤں گا۔ پیسے کی طلب میں جاؤ تو کبھی دے دوں گا کبھی نہیں دوں گا، عہدوں کی تلاش میں نکلو کبھی مل جائے گا کبھی نہیں، لیکن اگر میری تلاش میں آ جاؤ تو پکا وعدہ دستخط، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ میں تجھے مل جاؤں گا۔ کیسے ملوں گا؟ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فتنی فاتک کل شیء وانا خیر لک من کل شیء۔ اگر تو نے مجھے پایا تو تو نے سب کچھ پایا، تو نے مجھے کھویا تو تو نے سب کچھ کھویا، اور میں مل گیا تو تجھے سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تو تجھے کچھ بھی نہ ملا، دنیا بھی تیری گئی آخرت تیری گئی۔ تو ادھر اللہ نے طلب رکھی، جیسے بھوکے کو روٹی کمانا آسان، پیاسے کو پانی کے پیچھے جانا آسان ہے، ادھر اللہ نے فضل فرمایا ہماری روحوں میں یہ اضطراب پیدا کر دے۔ اضطراب، ہماری جماعت سے امریکہ میں ایک تو 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہوئے، تو ان کو کلمہ پڑھایا، تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم۔ اس نے جب کلمہ پڑھا تو اس نے ہائے زور سے اس کی اس نے ایسے ہاتھ رکھ لیے، دونوں ہاتھ یہاں۔ تو ہمارے ساتھی تھے ڈاکٹر اختر، اور کہنے لگے کیا ہوا؟ وہی کلمہ پڑھا رہے، کیا ہوا؟ کہنے کہ جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی، یہ جب تم نے کلمہ پڑھایا تو یہ بھر گئی ہے، میری خوشی سے ہوا نکل گئی۔ اللہ مل گیا، اللہ مل گیا، سب کچھ مل گیا، اللہ نہیں ملا کچھ نہیں۔ تو اللہ نے یہ احسان کیا، اندر طلب ڈال دی، اپنی طلب رکھ دی۔ کافر کے اندر بھی ہے، مسلمان کے اندر بھی، اور اوپر سے دوسرا فضل یہ فرمایا کہ اپنی طرف سے پہل کر دی۔ ہمیں تو دنیا کے بادشاہوں سے ملنا پڑے تو ان کو تو کوئی طلب نہیں ہم سے ملنے کی، وہ ٹائم بھی نہیں دیں گے، ان کو ٹائم دیتے ہیں جن سے ان کی ضرورتیں حاجات وابستہ ہوتی ہیں، ہمیں تو وقت نہیں دیں گے۔ ان سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں پہل کی ضرورت ہے، اور جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، اعظم ہے، اس کا فضل احسان یہ ہوا کہ وہ ہم سے تعلق بنانے میں خود پہل کر چکا ہے۔ وہ کہتا ہے ابن آدم انی لک محب، میرے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، فبحقی علیک کن لی محبا، تجھے میری قسم تو بھی مجھ سے پیار کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو مجھے بھولتا ہے میں تجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہوں۔ پھر تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں، وان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ تو لہذا اب اوپر سے معاملہ آسان ہو چکا ہے۔ پھر بادشاہوں کی طرف سینکڑوں میل چل کے جاؤ تو پھر وہ ایک قدم تمہارے لیے اٹھائیں گے، اور اللہ کیا کہتا ہے من تقرب الی شبرا تقربت منہ باعا، جو میری طرف ایک بالش آتا ہے میں ایک ہاتھ آگے ہو جاتا ہوں۔ من تقرب الی ذراعا تقربت منہ باعا، جو میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہوں۔ من اتانی یمشی اتیتہ ہرولا، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ من تقرب الی فلقیتہ من بعید،
جو میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ جو ہے نا یہ صدر وزیر وغیرہ کئی سالوں سے گشتوں میں اللہ نے ان سے ملاقاتیں کرائیں، تو ان کے ملنے کے بھی کچھ قانون ہے کہ یہاں سے آگے آپ نے نہیں جانا ہے، بس آپ نے یہیں کھڑے رہنا ہے، ملنے والا آپ سے آ کے ملے گا، آپ نے آگے بڑھ کے نہیں ملنا، اور ہر ایک کو پھر چھوڑنے کا بھی ان کے فاصلے کہ اس کو آپ نے یہیں مسافہ کر دینا ہے، اس کو آپ نے 2 قدم جا کے چھوڑنا ہے، اس کو 10 قدم چھوڑنا ہے، اس کو دروازے تک چھوڑنا ہے، یہ ان کے پروٹوکول ہیں۔ تو میرا اللہ کیا کہتا ہے، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو مجھ سے ملنے آ جائے میں تو آگے بڑھ کے خود اس کا استقبال کرتا، سارے ادب آداب بالائے طاق۔ آنے والا کون ہے؟ ضروری نہیں کہ وہ بڑا نیک پاک متقی ہے، من کوئی آ جائے گناہوں کا مارا ہوا، ظلم و ستم میں ڈوبا ہوا، نافرمانیوں کے پنڈے اٹھائے ہوئے، رواں زندگی کا کالا کیا ہوا، پل پل سانس میں گناہوں کی بدبو کو بسایا ہوا، جب ندامت کے ساتھ ایک قدم اللہ کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرشوں سے نیچے اتر کو اس کا استقبال کرتا، آ جا تیرے لیے انتظار ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ آنے والوں کا یہ استقبال ہے، اور جو نہ آئیں ان کے لیے کیا ہے، من اعرض عنی نادیتہ عن قریب، جو مجھ سے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں ان کے قریب خود چلا جاتا ہوں، میرے پاس آتے کیوں نہیں، ان سے خود جا کے کہتا ہوں میرے پاس آتے کیوں نہیں۔ اولک رب غیری، مجھ سے اچھا کوئی تیرے پاس مولا ہے، مجھ سے اچھا تیرے پاس کوئی رب ہے جو مجھے چھوڑ کے اس کے پاس جا رہا ہے۔ الحسنۃ عندی بعشر امثالها وازید، میں تو تیری نیکیوں کو کئی 100 گنا کر کے بڑھا دیتا ہوں۔ والسیئۃ عندی بمثلها واعفو واغفر، تیرا گناہ ایک ہی لکھتا ہوں، اسے بھی جب چاہتا ہوں مٹا دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ تو بھائیو، اللہ کی طلب میں زندگی گزارنے کا رواج ختم ہو گیا۔ صبح سے شام سب کی ایک ہی طلب ہے، مال زیادہ ہو جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے گا زندگی خوشحال ہو جائے گی، ہم خوش ہو جائیں گے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پالو خوشحال ہو جاؤ گے، مجھے پالو خوشحال ہو جاؤ گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ میرے پسندیدہ کام کرو گے تو تم خوشحال ہوگے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور اگر تم نے میرے یاد سے منہ موڑ دیا تو تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی، بے قرار ہو جاؤ گی۔ تو بھائیو، اللہ کی طلب میں جانا نکلنا یہ ہمارے زندگی کا مقصد ہے۔ اب اللہ کو ڈھونڈنا چاہیں تو اس کا پتہ کوئی نہیں تھا، تصور میں لانا چاہیں تو خبر آئی لا تخالطہ الظنون، تمہارے تصورات کی دنیا سے بالا تر، دیکھنا چاہیں تو اس نے خود خبر سنائی لا تدرکہ الابصار، تمہاری نظروں سے دور رہتا ہے، سوچنا چاہیں تو بتایا لا تخالطہ الظنون، تمہارے تصور تخیل کی جتنے بھی نقشے اور خاکے ہیں وہ سب کے سب اس کو کسی بھی شکل میں نہیں لا سکتے، کوئی رنگ نہیں دے سکتے۔ پھر کیا کریں؟ اس کی کوئی تعریف مدح لکھنا چاہیں تو خبر آئی لا یصفہ الواصفون، نہ تم اس کو لفظوں میں سمو سکتے ہو، نہ خیالات کی بزم میں اس کو بٹھا سکتے ہو، نہ نظروں کے دائرے میں اس کو لا سکتے ہو، نہ اپنے علم کے احاطے میں اس کو سمیٹ سکتے ہو۔ تعریف ہماری تعریفوں سے اتنا وہ اوپر ہے، اتنا بلند ہے کہ خود قرآن میں مثال دے کر سمجھاتا ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، سمندروں کو سیاہی بناؤ، اور دوسری آیت کو ساتھ ملاؤ لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درختوں کے قلم بناؤ۔ ما فی الارض سے مراد یہ ہے کہ جو درخت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اگے تھے، اس درخت سے لے کر جو آج تک درخت ہیں یہ، اور آئندہ جو اگنے والے ہیں وہ سارے اکٹھے کر کے قلم بنائے جائیں، پھر سمندر کے کناروں پر بیٹھ کر اللہ کی تعریف کو لکھا جائے، دھرتی کے سینے کے برابر ہر ایک کو کاغذ ملے، اور ہر ایک کے قلم پر وہ فیضان ہو جو اللہ نے تقدیر کے قلم پر علم کا فیضان فرمایا تھا، ہر ایک کے ہاتھ کا قلم وہ پہلا قلم بن جائے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا،
اور اس پر براہ راست اللہ کے علم کا فیضان ہو تو سمندر کی سیاہیوں کو تم ڈبو ڈبو کر اللہ کی تعریف کو ایسا لکھو کہ نہ سوچنا پڑے، نہ اٹکنا پڑے، نہ جملہ بدلنا پڑے، نہ لفظ بدلنا پڑے، نہ قلم منہ میں دبا کر سوچنا پڑے آگے کیا لکھوں۔ ہر پل میں ہر تعبیر پہلے سے حسین ہوتی چلی جائے۔ ان لکھنے والوں میں فرشتے بھی ہوں، جنات بھی ہوں، انسان بھی ہوں، انبیاء بھی ہوں، آدم بھی ہو، نوح بھی ہو، خلیل اللہ بھی ہو، کلیم اللہ بھی ہو، روح اللہ بھی ہو، انہی میں حبیب اللہ کے ہاتھ میں بھی قلم ہو، تو بھی یہ ہوگا لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہو۔ چاہے اتنے قلم، چاہے اتنے انضباط، چاہے اتنی سیاہیاں اور لے کر آؤ، تو یہاں پر انسان کے عاجز ہوتا ہے۔ اب کیا کریں، کیسے جانے؟ خالق تک جانا بھی ہے، پتہ بھی کوئی نہیں، جائیں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا، جو احسان عظیم ہے نا اللہ کے رسول کے۔ ہم اللہ کے نبی کے احسانات کو گن نہیں سکتے، دائرے میں نہیں لا سکتے، لیکن دو بڑے احسانات ہیں، دو بڑے۔ ایک انہوں نے ہمیں اللہ کا صحیح تعارف کرایا، اللہ کون ہے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ کا تصور بالکل دھندلا گیا تھا۔ کئیوں نے بیٹا بنا دیا، کئیوں نے بیٹیاں بنا دی، کئیوں نے مورتوں میں پوجا، کئیوں نے صورتوں میں پوجا، کئیوں نے مناظر فطرت میں اس کو پوجا، کئیوں نے جانوروں میں اس کو پوجا، کسی نے اس کو بھگوان کا نام دیا، کسی نے اوتار کا نام دیا، کسی نے اس کو رام کا نام دیا، کسی نے اس کو گاڈ بنایا، کسی نے عزیر کو بیٹا بنایا، کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، کسی نے فرشتوں کو اللہ کا بیٹا بنایا، کسی نے لات و منات میں ڈھونڈنا چاہا، کسی نے ود و سوا، یغوث و یعوق اور نصر میں ڈھونڈنا چاہا۔ تو اللہ کی ذات کا تصور بالکل غلط ہو گیا۔ تو انسانیت پر احسان عظیم ہے اللہ کے نبی کا کہ انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے کون، اس کا صحیح تعارف کیا ہے۔ یہ پہلا احسان، لا تعداد احسانات میں سے صرف دو بتا رہا ہوں، سارے نہیں، دو کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ وہ احد ہے۔ احد کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دوسرا نہ بن سکتا ہو، جس کا دوسرا نہ بن سکتا ہو۔ اس کا ترجمہ اکیلا نہیں ہے، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اس کا ترجمہ ہے یکتا۔ انہیں کہو کہ اللہ یکتا، اللہ وہ ہے جس کا دوسرا کوئی بن نہیں سکتا۔ قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ کہ وہ احد ہے۔ احد ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اکیلا کائنات کے بنانے میں، اکیلا اس کے چلانے میں، اکیلا تمہاری ضرورتوں کے پورا کرنے میں، اس ایک کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مت پکارو۔ کوئی تم تک نہیں پہنچ سکتا سوائے اللہ کے، کوئی حاضر باش نہیں سوائے اللہ کے۔ کفا باللہ رقیبا، ہر وقت کا حاضر باش۔ کفا باللہ شہیدا، ہر وقت تمہارے ساتھ۔ کفا باللہ نصیرا، ہر وقت تیری مدد کو تیار۔ دو متضاد چیزوں پر حاوی، اتنا دور کہ نظر، خیال، تصور تک نہ اس تک پہنچے، اور اسی دوری کے ساتھ اتنا قریب کہ اقرب الیہ من حبل الورید، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو جائے۔ دوریاں اتنی کہ نظر تخیل تک بھی نہ پہنچے، قرب اتنا کہ شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو جائے۔ تو یہ احد ہے، اکیلا، جو تم سب کے ہر پل پل سے واقف، تمہاری آنے والی ضرورتوں سے واقف، لہذا اس ایک اللہ سے تعلق بنا۔ قل هو اللہ احد، اکیلا کون ہے؟ اس کو گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کی آگے دلیل ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس لیے وہ یکتا ہے۔ تم نیاز مند ہو، وہ بے نیاز ہے۔ وہ بے نیاز کیوں ہے؟ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، نہ اس کا کوئی اوپر ماں اور باپ، نہ نیچے کوئی بیٹا اور پوتا، تو وہ کیوں نیاز مند ہو؟ تم تو اس لیے نیاز مند ہو، پیدا ہوتے ہو تو ماں باپ کے محتاج، بوڑھے ہو جاؤ تو اولاد کے محتاج۔
بیمار ہو جاؤ تو اپنے عزیز و اقارب سے محتاج، اور وہ بے نیاز ہے. کیوں بے نیاز ہے؟ کہ لم یلد ولم یولد، اوپر کوئی اس کا باپ دادا پردادا نہیں، نیچے کوئی اس کا بیٹا پوتا پڑپوتا نہیں، دائیں بائیں کوئی بیوی سالہ جورو نہیں ہے، کوئی اس کے دائیں بائیں کے رشتے کوئی نہیں، اوپر بھی کوئی رشتہ نہیں، نیچے بھی کوئی رشتہ نہیں، دائیں بائیں بھی کوئی رشتہ نہیں، ادھر سے بھی خالی ادھر سے بھی خالی، اوپر سے بھی ساری رسیوں کو کاٹا ہوا ہے، نیچے سے بھی سب کو کاٹا ہوا ہے. ایسا بے نیاز ہے کہ وہ موجود ہوتے ہوئے جگہ کی ضرورت کوئی نہیں. ہم سب جگہ میں نہیں بیٹھے، موجود ہے جگہ کے بغیر، موجود ہے زمان و مکان کے بغیر. لا یحویہ مکان، مکان میں نہیں آتا، کیونکہ مکان کہتے ہیں جو چیز بلندی پستی طول عرض رکھتی ہو اور اس میں اسپیس خلا رکھتی ہو، اس کو کہتے ہیں مکان. اس کو وہ ہے مخلوق اور اللہ ہے خالق. تو جس بھی جگہ کو وہ بنائے گا وہ مخلوق ہوگی، وہ ہے خالق. خالق مخلوق میں کہیں آ ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا ہونے کے باوجود مکان سے پاک بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا رب کہاں ہے؟ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سور جائے. اللہ کا صحیح تعارف کروایا، اللہ کی صحیح پہچان کروائی. لا الہ الا اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں عروہ، اور حضور کی پھوپھی ہیں عروہ بنت عبد المطلب، وہ تھیں بیمار. تو ان کو پوچھنے عثمان بھی آ گئے اور اللہ کے نبی بھی آ گئے، دونوں ایک ہی وقت میں آ گئے. تو عثمان رضی اللہ عنہ آپ کو ایسے سے دیکھ رہے، کنکھیوں سے ایسے دیکھ رہے. تو آپ نے کہا عثمان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا جی بس آپ کو حیرت سے ہی دیکھ رہا ہوں، آپ کتنی شرافت والے، کتنے مقام مرتبے والے. یہ نبوت کے شروع کے دور کی بات، لوگ آپ کے بارے میں کیا کیا کہنا شروع کر دیا لوگوں نے، جادوگر، ساحر، دیوانہ. تو میں آپ کے مقام کو دیکھ رہا ہوں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو سوچ رہا ہوں، تو میرے یہ دونوں چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو آپ نے کہا عثمان لا الہ الا اللہ. تو حضرت عثمان کہتے ہیں واللہ یعلم لقد اخشعر جلدی، اللہ جانتا ہے میرا رونگٹا کھڑا ہو گیا، ایسا لگا جیسے کرنٹ کسی نے مجھے مارا ہو، میرے رواں اسے کپ کپانے لگا کہ وہ لا الہ الا اللہ یہاں سے نکل دو. حضور کے دل سے زبان پہ آیا تھا، وہ تو واقعی ایسا ہونا تھا. عثمان لا الہ الا اللہ اتنا زبان کا بول تھا، حضرت عثمان کے دل میں اتر گیا اور کلمہ پڑھ لیا. اللہ کو اس کے صحیح معیار پر ہم نے بتا کر گئے کہ تمہارا اللہ زمان و مکان سے پاک، تمہارا اللہ تمہارا اکیلا تمہارے لیے کافی، تمہاری ضرورتوں کے لیے کافی. لہذا اس اللہ کو اپنی زندگی کا مطلوب بناؤ. یہ احسان کیا ہے، صحیح اللہ کا تعارف کروایا ہے. دوسرا احسان کیا کیا ہے کہ اس اللہ سے تعلق سکھایا. اب اس سے جوڑیں گے، دوستی کیسے لگائیں. ایک تعارف صحیح کروایا، ایک دوستی لگانا سکھایا کہ اللہ سے دوستی کیسے لگائیں. ورنہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ سے تعلق بنے کیسے، اللہ کو اپنائیں کیسے، اللہ کو راضی کیسے کریں. تو دوسرا احسان عظیم یہ ہے کہ بندے اور رب کے اندر ایک تعلق بنایا، اس صحیح تعلق پیدا کرنے کا راستہ بتایا، اس تعلق کے اندر سوز و گداز پیدا کرنے والے اعمال بتائے، اور بندے اور رب کے تعلق کو ایک جیتا جاگتا احساس بنا دیا. تو لا الہ الا اللہ میں اجمالی طور پر سارا دین چھپا ہوا ہے. لا الہ، یہ لا
ایسے جیسے آدمی تلوار کا وار کر رہا. لا کے ساتھ عرش سے لے کر فرش تک ساری مخلوق کی اللہ تعالیٰ نفی کر رہا ہے. لا کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کسی کا کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں. الا اللہ، الا اللہ، جو ہے وہ اللہ ہے. جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کا ہے، جس کو ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے. جو جہاں ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، جو جس شکل میں ہے اللہ کی طرف سے ہے. ہمالیہ بلند ہوا لا، خود نہیں ہوا، الا اللہ، اللہ نے کیا. ہیرا چمکنے لگا لا، خود نہیں چمکا، اللہ نے چمکایا. سمندر کڑوے ہو گئے لا، خود نہیں کڑوے ہوئے، اللہ نے کڑوا کیا. دریا میٹھے ہو گئے لا، خود نہیں، اللہ نے میٹھا کیا. پانی بہنے کی طرف چلا، پہاڑ گڑ گئے، زمین بچھ گئی، چھت آسمان کی بلند ہو گئی، تارے جل ملا اٹھے، کلیاں مسکرانے لگی، چاند گھٹنے بڑھنے لگا، سورج دہکنے لگا، زمین گردش میں آئی، لیل و نہار کا نظام چلا، موسم بدلے، رت بدلے، صبحیں آئیں، شامیں آئیں، چوپائے بنے، دو پائے بنے، ہارنے والے بنے، ڈسنے والے بنے، بل کھانے والے بنے، غرانے والے بنے، تیرنے والے بنے، بلندیوں پہ اڑنے والے بنے، تہے خاک چلنے والے بنے. ان سب پر لا 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 لا. یہ کوئی کچھ نہیں، جس کا جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے. اپنی طاقت سے عقاب بلندیوں پہ نہیں اڑتا، اپنی طاقت سے بے خطا نشانہ نہیں رکھتا، اپنی فہم سے سانپ کی سر پر نہیں بیٹھتا. سانپ ایک کیڑا ہی تو ہے، عقاب کو کس نے بتایا؟ سر پہ آ کے چونچ مار، اس کے زہر کی تھیلی کو پہلے پھاڑ، پھر یہ تیرے کھانے کا ہے، ورنہ تجھے ڈس لیا تو تو ہی مارا جائے گا. عقاب نے تو آج پہلی دفعہ سانپ کو دیکھا ہے. بلند چوٹیوں پہ جوان ہوا، بلند برف پوش پہاڑوں پہ جوانی کی اس کے اندر ترنگ آئی اور طاقت آئی، پھر وہ اڑا شکار کرنے کو. پہلی نظر میں سانپ دیکھا ہے، کبھی نہیں دیکھا، لیکن وہ سیدھا آتا ہے اور پنجے اس کی گردن کے ساتھ لگاتا ہے اور اس کی سب سے پہلے کھوپڑی کے اوپر جا کر وہ چونچ مارتا ہے اور اس کی زہر کی تھیلی کو پھاڑتا ہے اور پھر اس زہر کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے. جب وہ سارا بہ جاتا ہے پھر اس کو اٹھا کے لے جاتا ہے. یہ خود اپنے علم سے کہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہے، فارماکالوجی کا علم پڑھ کے آیا ہے. وہ کون جو اس میں سیکھا ہے؟ یہ ہے لا الہ. نہیں، کسی کا کچھ نہیں. جو ہنر ہے وہ اللہ کا ہے، جو ہنر دیا وہ اللہ نے دیا. سانپ بھی تو ایک کیڑا ہے، اس کے منہ کی غذا زہر میں کیوں بدل گئی؟ یہی پتا تو بکری نے کھایا، اس کے نافے میں مشک کیوں بنا؟ ہرن کے نافے میں جا کے مشک کیوں بنا؟ یہ کیا نظام ہے؟ لا الہ لا الہ، سب پر لا 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 لا. کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں. کیا ہے؟ سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. ہائے ہائے، یہ تو خالی بول بھی بڑا قیمتی ہے. دیکھو اس پر بھی اللہ ہمیشہ کی دوزخ میں نہیں جانے دے گا، چاہے کوئی کتنا ہی گناہگار مسلمان ہو. اس لیے میں کیا کرتا ہوں، مسلم اور کافر کا موازنہ نہ کیا کرو. مسلمانوں سے تو امریکہ والے اچھے، یورپ والے اچھے ہیں. امریکہ سے وہ یہ موازنہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات. جس کے دل میں اللہ نے کلمہ رکھا اس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، اور جس کا دل پتھروں سے بھرا ہوا ہے اس کو قیمتی سمجھا جا رہا ہے. یہ موازنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کافر کی تعریف ہوتی ہے اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے. موازنہ نہ کرو، ٹھیک ہے، وہ انسان ہے، ان میں خوبی، ان خوبیوں کی تعریف کرو، میں اسے نہیں روک رہا ہوں. لیکن یہ نہ کہو کہ مسلمان بڑے گندے اور عیسائی بڑے اچھے اور یورپ والے بڑے اچھے. یہ اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے اور اسلام کی توہین ہے. دنیا کی سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے. دنیا کا سب سے بڑا جرم کفر اور شرک. قرآن میں 16 دفعہ ازلم کا لفظ ہے. ازلم کہتے ہیں سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا ظالم. ظالم، ظلام، ازلم. ظالم ظلم کرنے والا، ظلام زیادہ ظلم کرنے والا، ازلم سب سے بڑا ظالم. تو قرآن نے 16 دفعہ ازلم کا لفظ بولا ہے اور 16 کے 16 دفعہ کافر پر بھی بولا ہے. والکافرون هم الظالمون، صرف کافر ہی ظالم ہے، یعنی بڑا ظالم ہے. ورنہ جو نماز چھوڑ دے، آپ نے کہا الجفا کل الجفا،
بڑا ظالم ہے، بڑا ظلم ہے، اتنی طاقت سے یہ کہا بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم. کیا کیا آپ نے کہا جو اذان سنے اور نماز پڑھنے نہ جائے بڑا ظالم ہے. کبھی آپ کو خیال آیا کہ یہ اتنا بڑا ظالم ہے؟ ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں کفر کے بعد سب سے بڑا تکبر نماز کا چھوڑنا ہے. بے نمازی سے متکبر کوئی شخص نہیں ہے. میں تو جی بڑا مسکین بندہ، غریب آدمی، ریڑھی والا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، اس کو کبھی بھول کے بھی نہیں خیال آئے گا کہ میں متکبر ہوں. یہ بڑا متکبر ہے. اس سے مالک 5 دفعہ بلائے اور 1 دفعہ اٹھ کے نہ جائے، کون سا مالک ایسے نوکر کو برداشت کرے؟ بڑا متکبر ہے جو اذان سنے اور مسجد کی طرف اس کا قدم نہ اٹھے. تو یہ لا الہ میں لا الہ لا الہ، ہر شکل، ہر صورت مورت، یہ کچھ نہیں ہے. ہر جگہ، ہر رنگ، ہر روپ میں جو چیز ہے وہ اللہ کا ارادہ ہے، وہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی کبھی تاثیریں بدل دیں، کبھی شکلیں بدل دیں، کبھی ان کے خلاف کر کے دکھا دیا. بھڑکتی آگ میں ابراہیم کو بٹھا دیا، جلاؤ بھائی اب جلاؤ، اور اوپر سے آگ کو ٹرانسپیرنٹ کر دے، سفید شفاف. لکڑی کی آگ کہاں سفید ہوتی ہے؟ وہ کالی اور سرخ رہتی ہے. جو ابراہیم گئے آگ سفید ہو گئی، اور آگ کے ڈھیر میں سارے بابل کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آرام سے بیٹھے ہوئے دیکھا. تو آزر جو باپ تھا وہ کہنے لگا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرا رب بھائی بڑا زبردست ہے، بڑا زبردست ہے تیرا رب. کیا کہنے تیرے رب کے. تو یہ جو قرآن کے واقعات ہیں یہ ہمیں صحیح نہج پر لانے کے لیے کہ چیزوں کے غلام نہ بن جاؤ، صورتوں اور مورتوں کے غلام نہ بن جاؤ. بھڑکتے آگ کے شعلوں میں اللہ نے ابراہیم کو زندہ کر کے دکھایا. پانی کے اندر مچھلی ایک اور مچھلی کے پیٹ میں، اس کے پیٹ میں یونس علیہ السلام، اور انہوں نے 40 دن زندہ سلامت آرام سے بٹھا کے دکھایا کہ کسی موت کی شکل سے موت نہیں آتی، کسی موت کے نظام میں موت نہیں ہے، موت اللہ کا ارادہ ہے. سنگلاخ پہاڑ ہیں مکہ کے، چشمہ پانی کا نکال کے دکھایا. اور آج تک اس کا معجزہ باقی ہے. جو وہ کنویں کا انچارج تھا نا، اس کی میری ملاقات ہوئی کوئی آج سے 5 سال پہلے. تو اس سے میں جا کے فوٹو بھی دیے، اندر کنویں کے فوٹو ہیں، جو سب اس کے 4 جھرنے ہیں. جو کنواں ہے اس کے اندر 4 بڑے سوراخ ہیں. سب سے بڑا سوراخ حجر اسود کی طرف سے، یہ سامنے حجر اسود ہے، یہاں کنواں ہے. اس طرف سب سے بڑا سوراخ ہے، پھر 2 ادھر ہیں، 1 ادھر ہے، 4 ہیں، وہ بند رہتے ہیں. جو ہی ہم چلاتے ہیں پانی کی موٹر سے طوفان بن کے پانی اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، فوارے مارتا ہے. اور سارا دن چلتی ہے موٹر، سارا رات چلتی ہے اور مسلسل چلتی ہے، تو پانی اسی طرح نکلتا رہتا ہے. جو ہی ہم موٹر کا بٹن بند کرتے ہیں تو ہی وہ چشمے چپ کر کے سو جاتے ہیں. یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ پیچھے کوئی رگیں ہوتی ہیں، پانی کی رگیں ہوتی ہیں جہاں سے وہ پانی آتا ہے. تو سارا چاروں طرف کا انہوں نے، تو ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہوگی، اندر سارا چھان مارا. ان چشموں سے نکلنے والے پانی کا کوئی بھی منبع کوئی نہیں، وہ صرف لا الہ الا اللہ ہے. ہو جا، چل، نکل، وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ اتنا سمجھدار ہے پانی کہ جب موٹر چلتی ہے تو وہ بھی چلتا ہے، جب موٹر بند ہوتی ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے. ہمارے گھر کی ٹوٹیاں اتنی سمجھدار نہیں، ابھی بند کرنے کا بھی کھلی رہی. اور وہ ایسا سمجھدار پانی ہے، موٹر چلی تو وہ چلا، موٹر رکی تو وہ رکا. اللہ ہے، لا الہ الا اللہ. تو بھائیو، اپنی زندگی کی طلب بناؤ اللہ کو، اپنی زندگی کی طلب بناؤ اللہ کو. دیکھو انسان کی فطرت یہ ہے، جس چیز کو پا لیتا ہے نا پھر اس سے اس کا دل بھر جاتا ہے. کیونکہ انسان کی طبیعت میں بہت تیزی سے تبدیلی ہے، تبدیلی چاہتا ہے بہت زیادہ. اور آگے چیزوں میں اتنی تیزی، ایک موٹر کا ماڈل بدلتے بدلتے بھی 3 سال لگ جاتے ہیں. تو انسان جس تیزی سے تبدیلی چاہتا ہے اس تیزی سے دنیا کا نظام نہیں. دنیا آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی ہے، انسان کا مزاج تیزی سے تبدیلی چاہتا ہے. ہاں، اگر اسے اللہ مل گیا اور اللہ کے تعلق تک یہ پہنچ گیا
جتنی مرضی دوڑ لگائے اللہ کے جلوے روز نئے کھلتے چلے جائیں، پھر اسے میں گم ہو جائے گا، گم، اور زندگیاں کھپ جائیں گی، پر اللہ کے جلووں کی انتہا کوئی نہیں، کیونکہ خود اللہ اپنی ذات میں جو لامحدود ذات ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کرایا، پھر اس تک پہنچنے کا راستہ بتایا۔ کیا بتایا؟ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو میرے طریقوں پہ چلے بغیر ان کو بھی اللہ نہیں ملے گا۔ اب اللہ صرف انہیں ملے گا جو میرے بن جائیں گے، جو میری راہوں پر چلیں گے، جو میرے طریقوں پر چلیں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہو ان سے اگر اللہ سے پیار ہے تو تمہارے غلام بنے، تمہارے تابع ہو کے چلیں۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ فلا وربک، انہیں بتا دو اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تیرے فیصلوں پر یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں گا۔ تو راستہ بھی بتایا کہ اللہ کو لینا کیسے، کب میرے طریقوں پر ہو اللہ تمہارا ہو جائے۔ نسب حسب کا قصہ کوئی نہیں، کب میرے طریقے پر آؤ۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے چلو، میں دنیا اور آخرت کی عزت تمہارے لیے لے کر آیا۔ 360 کے پجاری تھے بتوں کے، اور دنیا کے سب سے پست قوم کہلاتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، اتنا بلند ہوئے، کبھی کسی امت کے لیے اللہ کا کلام نہیں اترا، کسی امت کے فرد کے لیے اللہ کا کلام نہیں اترا۔ کیوں؟ اور تورات کٹھی لکھی ہوئی آگے، زبور کٹھی لکھی ہوئی آگے، انجیل کٹھی آگے۔ یہ واحد امت ہے جن کو اللہ نے حضور کی طفیل وہ اعزاز بخشا کہ ان کی نکلی ہوئی فریادیں قرآن بن کے زمین پہ اتر آئیں۔ کل تک پتھروں کے پجاری تھے، اور 4 دن کے بعد کیا ہوا کہ وہ منہ سے بول بولتے اوپر سے قرآن آیا تھا۔ خولہ بنت ثعلبہ آئیں یا رسول اللہ، میرے خامن نے مجھے طلاق دے دی ہے، طلاق زہار، تو اب اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو اس پہ حرام ہو گئی ہے۔ طلاق زہار ایک طلاق کے الفاظ ہیں، کوئی شخص کیوں کہے تو میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو وہ عورت اس پر حرام ہو جاتی تھی ہمیشہ سے، کوئی رجوع کی شکل نہ تھی۔ جب یہ بول بولا جا رہا تھا یہ دستور تھا، تو چونکہ شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ نے اس دستور کے مطابق فرمایا حرم کی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں کہاں لے کے جاؤں؟ پھر آپ نے کہا حرم کی علیہ ہے، تو اس پہ حرام ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تفرق اہلی، ماں پہ میرے مر گئے، وکبر سنی، عمر میری ڈھل گئی، دوسری شادی بھی نہیں میں کر سکتے ہیں، ونصرت لہ بطنی، پیٹ میرا پھٹ گیا بچے جمتے جمتے، تو اب پھر میں کس کے سہارے رہوں، کس کے سہارے رہوں؟ تو آپ نے دیکھا کہ بھائی عورت تو زور لگا رہی، تو آپ خاموش ہو گئے، جواب نہیں دیا، چپ ہو گئے۔ اس وقت حضرت عائشہ آپ کو کنگھی کر رہی، تو جب خولہ نے دیکھا کہ اللہ کا نبی چپ ہو گیا، بول نہیں رہا، تو کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے ہیں، میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں۔ کہنے لگی یا اللہ ان لی منہ صبیۃ صغار ان ضممتہم الی فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا، میرے مولا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنے پاس رکھوں گی تو روٹی کہاں سے کھلاؤں، اور ان کے باپ کے پاس رکھوں تو تربیت کون کرے، یا اللہ یہ ضائع ہو جائیں گے یا یہ بھوکے مر جائیں گے۔ اے میرے رب اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار۔ اللہ کو پابند کیا اس نے، یہ نہیں اس نے کہا یا اللہ جو تیری شریعت ہے اس کے مطابق فیصلہ اتار، کہنے لگی یا اللہ میرے حق میں فیصلہ اتارنا ہے، میرے خلاف نہیں اتارنا۔
میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اور یہ کیا کرنا رونا شروع کیا۔ ایک دم اللہ کے نبی پہ وحی آئی تو آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، رنگ بالکل بدل جاتا، آنکھیں بند ہو جاتی، پسینہ آ جاتا تھا، غشی کی کیفیت ہوتی۔ تو اس وقت حضرت عائشہ نے کہا خولا چپ کر وہی آ رہی ہے۔ اس کو دیکھا وہی تو وہ اور زیادہ رونے لگی، اس بات پر کہ پتہ نہیں میرے خلاف فیصلہ آ رہا ہے یا میرے حق میں آ رہا ہے، تو اور رونا شروع کر دیا۔ تو جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے آنکھیں کھولے کا خولا تو یہ بشارت ہو اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اور اس کو اللہ نے جو میں کہہ رہا تھا نا، یہ واحد امت ہے کہ جن کے لیے قرآن اترا، قرآن کلام اللہ تعالیٰ نے خولا کی کہانی کو قرآن کا حصہ بنایا اور 28واں پارہ سے شروع فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، قد کا لفظ، پھر السمع اللہ، پھر اپنے نام ذاتی نام کا استعمال، پھر قول اور التی اور تجادلک فی زوجہا، 4 لفظ استعمال کیے خولا کے لیے اس کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے۔ جیسے ہمارے نا کہ حضرت، مولانا، حضرت اقدس، ہم جو یہ ساتھ لقب لگاتے ہیں اس کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے، تو قول التی تجادلک فی زوجہا اتنا لمبا جملہ اس خولا کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں ہم نے سن لیا ہے، سب سمجھا، ہم نے سن لیا ہے۔ اس عورت کا جھگڑا جو آپ سے اپنے خامن کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، پھر آپ نے نہ سنا، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، پھر اس نے اپنے رب کو پکارا، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور میں تو آپ کا مناظرہ سن رہا تھا، آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا۔ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ، سن بھی رہا تھا، بصیر، دیکھ بھی رہا تھا۔ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ ما ہن امہاتہم، آج کے بعد جو یہ بولنے والے ہیں ان کو بتا دو کہ تمہاری مائیں وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جنا ہے، بیوی ماں نہیں بن سکتی، لیکن اس بول کے خمیازے میں تمہیں یا تو غلام آزاد کرنا ہوگا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا 60 روزے رکھنے ہوں گے، اور بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ اعزاز ملا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کا، اور کسی کو یہ عزت نہیں ملی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن اتار رہا ہے۔ رات اندھیرے میں ابو طلحہ میاں بیوی ہیں، مہمان آیا ہوا ہے، اور مہمان کو کھلانے کے لیے روٹی اتنی ہے، خود کھائیں تو مہمان بھوکا، مہمان کھائے تو بچے بھوکے، تو وہ کہہ رہے ہیں تو بچوں کو سلا دے، مہمان کو کھلا دے، خود بھوکے بیٹھ کے منہ چلائیں گے، چراغ کو بجھا دیں گے۔ یہ رات کو کام ہوا، بچوں کو بھوکا سلایا گیا، مہمان کے سامنے بیٹھ کر چراغ بجھایا گیا، خود منہ ہلاتے رہے، مہمان پیٹ بھر کے کھا گیا۔ جب مسجد میں فجر کی نماز کو آئے ابو طلحہ، تو اس سے پہلے قرآن اللہ اتار چکا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور آپ نے کہا ابو طلحہ تیرے رات کے کام سے اللہ بڑا خوش ہو رہا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت ہے اور آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے عام انسانوں کو اس درجے تک پہنچایا کہ ان کے لیے قرآن، ان کی فریادوں پہ قرآن اترنے لگ گیا۔ یہ تو بڑے 14 برس کی عمر ہے، 14 برس کی عمر ہے حضرت ارقم کی، 14 برس، زید بن ارقم۔ تو عبداللہ بن ابی وہ باتیں کر رہا تھا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْمَدِينَةِ الْأَذَلَّ، ہم جائیں تو صحیح مدینے، ہم ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ تو انہوں نے سنا تو آ کر کہا یا رسول اللہ عبداللہ بن ابی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، تو آپ نے اس کو بلوایا، وہ قسم کھا گیا کہ میں نے کب کہا، میں نے کوئی نہیں کہا۔ تو سعد بن عبادہ جو تھے نا، وہ بڑے غیور قسم کے سردار سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو بچہ ہے، اس نے پتہ نہیں سنا کیا سنا، یہ سردار آدمی یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟
تو زید بن ارقم کہنے لگے میں اتنا غمگین ہوا کہ میں نے حضور کی محفل میں آنا چھوڑ دیا اور رو رو کے میرا برا حال ہو گیا کہ میرے ابھی آنسو خشک نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے قرآن اتار دیا. هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. بچوں کی آنکھوں پر قرآن اترا، یہ اللہ کے محبوب کے پیچھے چلنے کی عزت اور اعزاز ہے، کسی کو یہ چیز حاصل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فضل اور احسان فرمایا کہ ہمارے اوپر ہماری لاٹری نکلی کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، آپ کا ساتھی بنا دیا. یوسف علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی زلیخا نے. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. پکڑو اس کو، اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے. یوسف بولے ہی راودتنی عن نفسی، نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے مجھے بہلایا پھسلایا ہے. فشہد شاہد من اہلها، تو اسی شاہی خاندان زلیخا کے خاندان کا ایک بچہ بول اٹھا. گواہی اللہ نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی کہاں سے؟ بچے. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، دیکھو قمیص کہاں سے پھٹی، آگے سے کہ پیچھے سے؟ آگے سے پھٹی تو عورت سچی. وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت، پیچھے سے پھٹی تو عورت جھوٹی، یوسف سچا. فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن، یہ تو پیچھے سے پھٹی ہے. تو نبی کی پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے مدلل کیا واضح کے ایک بچے کی گواہی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگی، عبداللہ بن ابی نے اس کو ہوا دی اور چند صحابہ بھی اس میں استعمال ہو گئے. تو مدینے میں اندھیری رات چھا گئی، 1 مہینہ گزر گیا. اچھا حضرت عائشہ کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے بارے میں یہ فضا بن گئی ہے. ہاں وہ کہنے لگی میں محسوس کر رہی تھی کہ اللہ کے نبی کا رویہ بدلا ہے اور رویہ بڑا سرد ہو گیا ہے. اب مجھے سمجھ میں نہ آتی کہ یہ رویہ کیوں سرد ہو گیا ہے. اور ادھر باہر آگ لگی ہوئی تھی. تو یعنی کہ میں نے آخر دل برداشت تک ہوگا کہ یا رسول اللہ میں اپنے باپ کے گھر جانا چاہتا ہوں. آپ کیا چلی جاؤ. کہ مجھے اور صدمہ ہوا کہ پہلے جب میں کہتی میں جانا چاہتی تو مجھے کہتا نہیں نہ جاؤ. اب کی دفعہ میں نے کہا میں نے جانا کا نہیں جاؤ چلی جاؤ، تو مجھے اور زخم لگا. پر مجھے سمجھ میں پھر بھی نہیں آیا کہ رات کو میں نکلی باہر ضرورت کے لیے تو میرے ساتھ ان نے مستح بھی تھی. مستح ایک بڑے صحابی ہیں، تو ان کا جو پاؤں اٹکا چادر میں ان کا سائے کا مستح کا ستیہ ناس ہو. حضرت عائشہ کا نہیں، میں نے کہا اس کو برا کہہ رہی ہے، وہ تو بدر کے شریف صحابی ہے، بدری صحابی ہے، تم اس کو برا کہہ رہی ہو. تو کہنے میں تجھے نہیں پتا؟ مجھے تو نہیں پتا کس بات کا. تیرے بارے میں یہ الزام لگ چکا ہے اور اس میں پیش ہے مستح بھی. 3 آدمی صحابہ میں بھی پھنس گئے تھے، ایک حسان بن ثابت، ایک حمنہ بنت جہش اور ایک مصطح بن اسد رضی اللہ عنہ. باقی سب منافقین کے حوالے. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو پیشاب بھول گیا اور آنسوں کی جھڑیاں لگ گئی. میں سے واپس آئی تو میرا رو رو کے برا حال ہو گیا. تو مجھے خیال آیا کہ چلو میرا اللہ میرے نبی کو خواب دکھا دے گا یا جبریل کے ذریعے سے اطلاع کر دے گا کہ نہیں یہ خبر غلط ہے. مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بارے میں اتنا بڑا کام ہوگا. پتا میں اپنے گھر میں لیٹی ہوئی تھی بے قرار، ماں بھی پریشان، باپ بھی پریشان. اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لائے اور کہا کہ عائشہ میں تیرے لیے استغفار کر دوں گا اگر کوئی ایسا کام ہوا ہو. اتنا بڑا اصول نکلتا ہے یہاں سے. اللہ اکبر. کس حد تک اپنے گھر والوں سے درگزر کی جا سکتی ہے، دیکھ رہے ہو؟ کس حد تک اپنے گھر والوں سے درگزر کی جا سکتی ہے. کہ آپ نے یہ نہیں کہا چلو ٹھیک ہے طلاق دے دو، قتل کر دو اس کو. لوگ کیا کرتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں. کیا ظلم و ستم. عائشہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میں تیرے لیے استغفار کر دیتا ہوں، معافی ہو جائے گی. تو عائشہ فرماتی ہے میرے آنکھوں خشک ہو گئے، میں اس سے بیٹھ گئی.
میں نے اپنے باپ سے کہا جواب دو، تو میرے باپ کانپ رہا تھا، بیٹی میں کیا جواب دوں؟ ہے تو کہنے لگی اچھا سچ کہوں تو مانو گے نہیں، جھوٹ کہوں تو اپنے آپ کو داغدار کیسے کروں؟ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، کہنے لگی صدمے کی وجہ سے مجھے یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بھول گیا، تو میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا غم میرا دکھڑا میرے اللہ کے سامنے ہے، میں تم سب کو کچھ نہیں کہتی۔ یہ بول زبان سے نکلے تھے کہ حضور سے وہی آ گئے۔ ابوبکر صدیق کا رنگ فخر، ام رومان کا رنگ فخر، پتہ نہیں اب یہ وہی کیا آ رہی ہے، کیونکہ ایک مہینے میں ایسی فضا بن گئی تھی، سارے شک و شبے کی نظروں سے دونوں ایسے ماں باپ ایسے کانپ رہے، پیلا پھٹک رنگ۔ تو جو ہی وہی ختم ہوئی تو آپ نے مسکراتے فرمایا، عائشہ تجھے مبارک، تیرا اللہ تیری پاک دامنی بیان کرنے خود آ گیا۔ جس کے ہیں کتنا بڑا رسول ہے، گھر کی پاک دامنیوں کے لیے خود اللہ بیان کرے۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم۔ دو رکوع پورے۔ تو ام رومان کہنے لگی، عائشہ اٹھو اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو۔ ان کا کیوں ادا کروں، اس کا کیوں نہ کروں جس نے آسمانوں سے آ کر میری گواہی کی۔ تو میرے بھائیو، اس دھرتی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے غلام دیکھے نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے غلام بنائے، ایسے کائنات میں ایسے حسین کامل اکمل انسان کوئی نہ مان جن سکتی ہے نہ جنے گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایسی تاثیر بنی، ایسا کیمیا بنا کہ پتھر کے پجاری رضی اللہ عنہ کا اعزاز لے گئے۔ جب آپ غار ثور میں داخل ہوئے تو آپ تو پیدل، آپ تو پنجوں کے بل چلتے گئے، 4 میل کا سفر تھا پہاڑ، تو پنجوں کے بل چل چل آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئی، خون بہنے لگے، تو پہاڑ پہ چڑھنے کی ہمت نہ رہی، تو ابوبکر صدیق نے کندھے پر اٹھایا اور لے گئے اور جا کر اوپر جا بٹھایا، غار صاف کر کے پگڑی پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ باقی تو اس پر اپنی چیڑی کو رکھ دیا جہاں سے سانپ نے ڈسا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اندر آ جائیں۔ تو آپ اندر آ گئے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا کہ ابوبکر کا نہ کرتا نہ پگڑی۔ جب تھوڑا سا چاندنا ہوا تو دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی، تو ہم نے کہا ابوبکر کرتا امامہ کدھر؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ بند کیے ہیں، ڈر لگا کوئی چیز اس میں سے موذی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے کہا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا۔ زندگی میں پروانے آئے، یہ صرف آپ کی غلاموں کے مقدر بنا۔ اسی وقت جبریل آئے کہ یا رسول اللہ اب خیر آپ کو بھی بشارت ہو، ابوبکر کو بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ابوبکر سے راضی ہو گیا اور میں نے جنت میں اس کو تیرا ساتھی بنا دیا۔ کوئی امت ایسی نہیں آئی جن کو اللہ سلام بھیجے، یہ پہلی امت ہے جس کی خاتون کو اللہ کا سلام آیا۔ سب سے پہلے عورت کو سلام آیا۔ اما خدیجہ کا جب سب کچھ لگ گیا اللہ کے نبی پر تو جبریل آئے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں خدیجہ کو ہمارا سلام پیش کرو۔ اور تبوک کے موقع پر جب ابوبکر سب کچھ قربان کر دیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو طاقت جو قیمت لگتی ہے، قیمت وہ زیادہ کی نہیں لگتی، وہ کوالٹی کی لگتی ہے، کیسا عمل کیا ہے۔ قیمت عمل کے حسن کی لگتی ہے، کثرت کی بھی لگتی ہے تھوڑی، اور اس کی جودت، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے تم نے خوبصورت عمل کون کرتا ہے۔ ابوبکر سب کچھ چھپا کے لیا، کچھ بھی نہ چھوڑا،
عمر رضی اللہ عنہ آدھا لے کر آئے، لیکن دیکھنے میں ابو بکر کا تھوڑا تھا، عمر کا زیادہ تھا۔ اب اگر اللہ کے نبی یہ سوال کرتے عمر کتنا لائے ہو، تو حضرت عمر جیت جاتے، ابو بکر ہار جاتے۔ اور اس موقع کا سوال بھی یہی ہے، کوئی یہ مسجد میں چندہ دے تو کوئی پچھلی تو نہیں مولوی صاحب پوچھیں گے پیچھے کتنا چھوڑا ہوا ہے، ہر کوئی یہی کہتے ہیں کتنے پیسے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی نے سوال بدلا اور عمر سے کہنے لگے عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت عمر کو اسی وقت پتا چل گیا میں ہار گیا، ابو بکر جیت گیا۔ پہلے بڑے کھڑے تھے موڈ میں کہ آج عمر جیتے آئے، ابو بکر ہارے ہی ہارے، کیونکہ ابو بکر کے تھوڑا سا سامان پڑا تھا، عمر کا ڈھیروں پڑا ہوا تھا، وہ بڑے مطمئن تھے کہ آج میں جیت گیا، ابو بکر ہار گیا۔ تو اللہ کے نبی نے سوال ہی بدل دیا، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ان کو اسی وقت پتا چل گیا میری گل گئی، جی میں آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں۔ اچھا ابو بکر تو پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہ میں تو اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو عمر کہنے لگا ابو بکر کچھ سے کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ تو جبریل نازل ہو، انہوں نے وہ پہنا ہوا تھا سبھی چارٹ قسم، تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جبریل ابو بکر نے یہ ایسا کھردرا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس نے سب کچھ میرے اوپر لگا دیا۔ کہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو میرا سلام پیش کرو اور اس سے پوچھو اس تنگی میں بھی مجھ پہ راضی ہے؟ اللہ پوچھے بے تو مجھ سے راضی ہے؟ سوچو سوچو، تصور کرو، بلندی سوچو، ساری دنیا سے کہہ رہا ہے مجھے راضی کرنا زندگی کا مقصد بناؤ، تو ابو بکر سے پوچھ رہا ہے راضی ہو؟ تو آپ نے کہا ابو بکر اللہ تجھے سلام پیش کر رہا ہے اور تم سے پوچھ رہا ہے اس فقر پر راضی ہو اپنے اللہ سے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، انا عن ربی راضٍ، میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں۔ یہ کاریگر کے لگے ہوئے ہاتھ، مٹی ہوتی ہے نا کاریگر کے ہاتھ میں آتی ہے تو کیا گلدستے بن جاتے ہیں اور کیا اس میں گلکاریاں ہو جاتی ہیں۔ ایک دھاگا ہی تو ہے کاریگر کے ہاتھ میں آتا ہے، کیا حسن و جمال بہار دکھاتا ہے۔ پتھروں کے پجاری تھے، کاریگر بڑا کامل تھا، ایسا ہاتھ لگایا کہ رب پوچھنے لگا، اللہ پوچھنے پہ آ جائے راضی ہو؟ دنیا میں جنت کی بشارتیں، یہ نہیں کہ وہ معصوم تھے، گناہ خطائیں ان سے پاک صرف نبی ہوتے ہیں، بس ان سے بھی خطا ہوئی ہیں، کمال کے لوگ۔ حاتم ابی بلتع رضی اللہ عنہ بدری صاحب، مکے پہ حملہ کا ارادہ تھا آپ کا، تو انہوں نے چپکے سے خط لکھ کر ایک عورت کو دے دیا کہ جا مکے والوں کو بتا دیا، خط دے دو اللہ کا نبی تم پہ حملہ کرنے آ رہا ہے۔ تو وہ جب عورت نکل گئی تو جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ فلاں عورت ایک خط لے کے جا رہی ہے، وہ خط پکڑوا لیں۔ تو آپ نے تو آپ نے زبیر بن عوام، مقداد بن اسود اور علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاؤ۔ تو وہ پکڑی گئی، ہدا ایک جگہ ہے، ہدا مکہ کے قریب ہے، عثمان کے پاس، اس کو پکڑ لیا، کہا خط دو، ہمارے پاس تو ہے نہیں، تلاشی بھی وہ نکلا نہیں، ہم تیرے سارے کپڑے اتار دیں گے اگر تم نے خط نہ دیا۔ تو وہ ڈر گئی کہ اس نے اپنے بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا، کس نے تمہیں دیا؟ تو مجھے حاتم نے دیا۔ واپس آئے، خط کے اللہ کے نبی کے راز کا فاش کرنا اسے جرم عظیم ہے، جرم عظیم۔ تو آپ نے خط لیا، کہ حاتم یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ جلدی نہ کریں، جلدی نہ میں منافق ہوں نہ میں پھرا ہوں اسلام سے، میں آج بھی اللہ کے رسول کا شیدائی ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میرے رشتہ دار میرے بیوی بچے مکے میں ہیں، اور مجھے پتا ہے مکے والوں کو پتہ چل جائے تو بھی فتح آپ کی، نہ پتہ چلے تو بھی فتح آپ کی، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے،
تو ان کو پتہ لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے یہ سوچا ان کو بتلا کے ان پہ احسان کروں تاکہ وہ میرے بچوں کی حفاظت کریں. آپ کے جو سارے قریشی صحابہ ہیں ان کے تو اپنے خاندان کے لوگ وہاں موجود ہیں تو وہ ان کے عزیز و عیال کی حفاظت کریں گے. میرا تو کوئی نہیں تھا تو میں نے کہا ان پہ احسان کر کے اپنے بچوں کے لیے جگہ بناؤں. حضرت عمر کہنے کہ یا رسول اللہ یہ منافق ہے, مجھے اجازت دیں اس کی گردن اڑاؤں. تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں ٹھیک ہے, حافظ ٹھیک کہہ رہا ہے, ہم تمہارا عذر قبول کرتے ہیں. حضرت عمر نے پھر کہا نہیں یا رسول اللہ یہ منافق ہے, اب مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا عمر پتہ ہے کون ہے, یہ بدر کا شریک آدمی ہے اور میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ دو بدر والوں کو جو مرضی کرو تمہاری بخشش ہو. اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم, جاؤ جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ اتنے بڑے جو اعزاز ملے, کوئی استاد کامل تھا, نظر کی نیاز تھی, ہاتھ کسی کامل کے ہاتھ میں دیا تھا, وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کا احسان عظیم ہے انسانیت پر, انہوں نے اللہ سے جڑنا سکھا دیا, اللہ سے لینا سکھا دیا, اللہ والا بنا دیا. اور پھر اللہ کی طرف سے احسان یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کی تعلیمات کو, آپ کی زندگی کو محفوظ کر دیا, ان کو ضائع ہونے سے بچا دیا. جب آپ کی تعلیمات زندہ ہیں, صرف آپ نے دنیا سے پردہ کیا, آپ کا قرآن زندہ, آپ کی حدیث زندہ, آپ کی زندگی زندہ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ زندگی کو آگے منتقل کرنا اس امت کے ذمہ کیا کہ ان کے پاس وہ دین ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی تحریف نہیں ہوئی, اور قیامت تک جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا یہ دین اسی طرح سلامت رہے گا. اس کو زندگیوں میں عام کرنا, آگے پہنچانا اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سپرد کیا آپ کی ختم نبوت کے سفر. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها, میں تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس میں رات آتی کوئی نہیں, دن ہی دن ہے, دن ہی دن ہے. جو برکتیں آپ پہلے نبی جاتے تھے نا, برکتیں ساتھ لے جاتے, ہمارے نبی گئے اپنی برکتیں چھوڑ کے گئے, جو اللہ کے غیبی نظام اسی طرح چلتا رہے جب تک یہ امت اللہ رسول کی غلامی کا دم بھرتی رہی. ان کے ساتھ نظام ویسے ہی چلے جیسے پہلے چلتے, جیسے آپ کی موجودگی میں چل رہے, جیسے پہلے نبیوں کے ساتھ چلے, ان کے ساتھ بھی اسی طرح چلے. کیا عجیب و غریب بات ہے, قادسیہ سے پہلے لشکر کی تیاری کرنے کے لیے کو سامان چاہیے تھا, کھانے کے لیے جانور چاہیے تھے, تو میخان ایک چھوٹا سا علاقہ تھا, وہاں حضرت سعد نے عاصم بن عمرو انصاری کو بھیجا. جب وہاں ان لوگوں کو پتا چلا کہ وہ آ رہے ہیں مسلمان, تو انہوں نے اپنے سارے جانور جو تھے نا, گائے وغیرہ بکریاں, وہ انہوں نے جنگل میں چھپا دی. جب یہ لوگ پہنچے 500 کا دستہ تھا, تو عاصم بن عمرو انصاری نے پوچھا بھائی یہاں کچھ کھانے کے جانور مل جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جنگل سے آوازیں ہا نحن ہا نحن ہا نحن, گائے چلا اٹھی, جانور چلا اٹھے, ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں, ہمیں آ کے پکڑ لو, ہمیں آ کے پکڑ لو, ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں. تو جب گئے تو سب کھڑے ہوئے, ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکر بامید آنکھ روزے بشکار خواہی آمد. سب کھڑے ہوئے, سر جھکا کے آ جاؤ ہمیں لے جاؤ. توڑے کا گھر بھی ککڑ توڑی نہیں منجی ٹان ٹان کر دی, میں نے کیوں صبح کی تھی جان دو جانور, آ جاؤ ہمیں لے جاؤ. یہ واقعہ نا حجاج کے سامنے بیان کیا گیا, تو یوں ہوا تھا. تو حجاج نے کہا میں نہیں مانتا. تو اس نے کہا اس لشکر کا ایک آدمی آج بھی زندہ ہے, چشمدید کا وقت کو بلواؤ. اسے بلایا گیا تو حجاج نے پوچھا کیا ہوا تھا, تو اس نے سارا قصہ سنایا. تو کہنے لگا حجاج ہاں ایک صورت میں ممکن ہے کہ پورے لشکر میں کوئی اللہ کا نافرمان نہ ہو, پھر یہ ہو سکتا ہے. تو وہ شخص کہنے لگے اندر کا حال تو اللہ جانتا ہے, جہاں تک ظاہر کی بات ہے تو اس کا ایک ایک فرد ایسا تھا کہ ان سے زیادہ اللہ کا چاہنے والا کوئی نہیں تھا.
اور دنیا سے بیزار بنی۔ اسی لشکر کو جب آپ نے سعد بن ابی وقاص نے دریائے دجلہ کو پار کرنے کا ارادہ کیا تو 60,000 کا لشکر تھا۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ میں نے دریا پار کرنا ہے۔ دریا ہوتے تھے، یہ تھوڑے ہماری طرف سوئے ہوئے دریا، بکھرے ہوئے دریائے دجلہ، ابھی میں نے دریا پار کرنا ہے۔ تو جس نے کسی نے کبیرہ گناہ کیا ہو وہ توبہ کر لے، وہ توبہ کر لے۔ 60,000 کے لشکر میں ایک آدمی کبیرہ گناہ والا کوئی نہیں۔ دیکھو ہم سب غیبت کر رہے ہیں، اسی لیے نیک لوگوں کا کبیرہ گناہ ہے غیبت، زبان زد، مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کے غیبت کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ 60,000 میں ایک آدمی ہے۔ 3 آدمیوں کے بارے میں شک ہوا، 3 آدمیوں کے بارے، ایک طلیحہ بن خویلد، ایک قیس بن مکشوح، ایک عمرو بن معدی کرب۔ ان کے بارے میں شک اس لیے ہوا کہ یہ تینوں مرتد ہو گئے تھے حضور کی وفات کے بعد۔ پھر ان میں طلیحہ نے تو خود نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو نبی، اور باقی 2 اسلام سے پٹڑی سے اترے۔ پھر اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ان تینوں کو ذرا دیکھ لو۔ تو کہنا کہ جب ان تینوں کے حالات لیے چپکے تو پتہ چلا ان سے زیادہ دنیا سے بیزار کوئی نہیں تھا اور آخرت کا چاہنے والا کوئی نہیں۔ مشکوک لوگوں کی جب اندر کی کیفیت یہ تھی تو صحیح ستھرے لوگوں کا کیا حال ہو؟ ڈال دو، اب کوئی نہیں ہمیں ہلا سکتا۔ تب پہل کون کرے گا؟ تو عاصم ابن عمر انصاری کھڑے تھا، میں کروں۔ ٹائم کے ساتھ 600 آدمی کھڑے ہو جاؤ تو 600 تیار ہو۔ تو جب یہ 600 کا لشکر دریا کے کنارے پہنچا، ان کا بھی 60 آدمی آگے کرو، 60 10 ٹولیاں بنا دی، 60 تو ان میں حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ٹولی میں حجر بن عدی جو آئی نا دریا کے قریب موجیں ابھرتی ہوئی، تو گھوڑا تو پانی کا جانور نہیں، تیر لیتا ہے لیکن اتنا وہ تیراک نہیں ہے گھوڑا، تو گھوڑے ایسے پیچھے ہٹنے لگے۔ تو ان گھوڑوں کا جو تھا خوف اس میں سواروں پہ بھی اثر ڈالا، تو وہ بھی ایسے ہونے لگے۔ انسان ہے نا، اثر اس کو لیتا ہی۔ تو حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اتخافون من هذه النطفہ، ارے اللہ کے بندو نطفے سے ڈر گئے ہو؟ اور کس کو کہہ رہے ہیں نطفہ؟ بطفرا ہوا دریا، نطفے سے ڈر گئے ہو؟ ما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، وقت سے پہلے کوئی نہیں مرتا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور سب سے پہلے حجر بن عدی نے بسم اللہ اور گھوڑے کو ڈال دیا، اس کے پیچھے 60، اس کے پیچھے 600، اس کے پیچھے 60,000، اور سعد بن ابی وقاص کہہ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ۔ تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہے تھے اور چل رہے تھے، اور سعد بن ابی وقاص کہہ رہے تھے کہ واللہ لینصرن اللہ تعالی جندہ ولأعز جیشہ ما لم یکن فیہ ذنوب تغلب الحسنات، جب تک یہ لشکر والے اسی ایمان کی کیفیت پر باقی رہیں گے، اللہ کی قسم اللہ ان کا حامی و ناصر رہے گا۔ دنیا نے معجزہ دیکھا، جس سپاہی کا گھوڑا تیرتے تیرتے تھک جاتا تھا، اس کا جو خشکی کا ٹکڑا پانی کے اندر سے نکل کے باہر آ جاتا، وہ گھوڑا اس پہ سستانے لگتا، جب وہ تازہ دم ہو جاتا پھر اس کو ڈال دے، پھر تیرنا شروع کر دیتا۔ یہ منظر ایرانی دور سے دیکھ رہے تھے، تو ان کا دیوان دو تو جن آ رہے ہیں، نسو تو جنہ نال کون لڑے، کسی کا جوتا رہ گیا، کسی کی تلوار رہ گئی، یہ بھاگے وہ بھاگے، تو جن کو پانی نہ روک سکا۔ ایک آدمی کا 2 واقع ہوئے سارے کے سارے لشکر، ایک شخص کو پانی کی موج نے جو دھکا دیا تو ایسے ہوئے، وہ اتنا ہوئے تھے تو ان کے برابر سے قعقاع بن عمر تمیمی بڑے شاہ سواروں میں سے ہیں، یہ 1000 کے برابر شمار کیے جاتے۔ صحابہ میں چند لوگ ایسے ہیں جو 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا، تو اس میں مقداد بن اسود ہیں، زبیر بن عوام ہیں، عبادہ بن صامت ہیں، اور محمد بن مسلمہ ہیں، مسلمہ بن مخلد ہیں، عمرو بن معدی کرب الزبیدی ہیں، براء بن مالک ہیں، قیس بن مکشوح ہیں، طلیحہ بن خویلد ہیں، قعقاع بن عمر تمیمی ہیں، یہ 1000 کے برابر شمار کیے جاتے۔ تو جب یوں ہوا تو انہوں نے ان کو ایسے کوہنی ماری، تو کوہنی کے طرف پھر وہ سیدھا ہو گیا، تو سعد کی نظر پڑ گئی، کہنے واہ واہ
عجزا نساء یجدن مثل قعقاع ابن عمرو. کوئی ماں ہی قعقاع جیسا لال جنے گی. کون سے ہر ماں ایسے لال جنتی ہے. ایک یہ واقعہ ہوا اور ایک واقعہ ایک آدمی کا پیالہ وہ رسی سے جو بندھا ہوا تھا وہ پانی کی موج سے جو رسی ٹوٹی پیالہ بہہ گیا. دوسرے نے کہا لگتا ہے تیری نیت میں فطور آ گیا جبھی تیرا نقصان. کہنے کا اللہ کی قسم میری نیت نہیں بدلی, اللہ کی قسم میری نیت نہیں بدلی. پھر پتہ اللہ سے کیسے بات کی اس نے. اللہ ان کے یعنی اللہ سے تعلق دیکھو ان کے. کہنے لگا ما كان الله ليكذب قدحي من بين العسكر اللهم رد الي صواعي. کیا کہنے کا یا اللہ نہیں ملا تھا تجھے پیالہ گم کرنے کے. یہ لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں کہ اس کی نیت خراب ہو گئی, میرا پیالہ مجھے واپس کر. یاری ہو جائے نا تو کام بڑے آسان ہو جاتے. کبھی ہم بھی تم نے بھی چاہا تھی, کبھی ہم بھی تم نے بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو تمہیں یاد ہو. شوق ہی کوئی نہیں اللہ سے دوستی لگانے کا, شوق ہی کوئی نہیں. تو اس نے کہا یا اللہ میرا پیالہ مجھے واپس کر. تو یہ شخص جب یوں گھوڑا کنارے پر لے کر پہنچے تو پیالہ ان سے پہلے وہاں پہنچا پڑا. دیکھو نا دریا تو یوں جا رہا ہے اور یہ یوں جا رہے ہیں تو پیالے کو ادھر جانا چاہیے, ادھر کیسے چلا گیا. جہاں سے انہوں نے پار کیا وہاں پیالہ آگے پڑا. تو یہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مسیحائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرتے تھے اور پھر وہ تھوڑی دیر مر جاتے تھے. اللہ کے محبوب نے ان مردوں کو زندہ کیا جنہیں کفر کے زہر نے مرداد کر دیا تھا. ان میں ایسا چریاک ڈالا کہ جبریل بھی ان کو دیکھ کے رشک کرنے والے بنا. تو بھائیو اللہ اس کے رسول سے تعلق بناؤ, اندر کا شوق ہو کہ یا اللہ تجھ سے دوستی لگی. عبادات سے لگتی ہے, سجدوں میں سر رکھنے سے یہ دولت ملتی ہے, لمبی لمبی نمازیں پڑھنے سے, زبان کو گالی گلوچ سے بچانے سے, اوروں کے سامنے بچنا جھکنا, عاجزی مسکنت تواضع سے. یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے دربار میں انسان کو قیمتی بناتی اور اس کے چلنے کو لے کر در در پھرنے. اللہ نے بھائیو ہمیں گئے گزرے دور میں بڑا خوبصورت کام دیا. اللہ نے چونکہ اپنے نبی کو سب سے آخر میں بھیجا, اب آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے, تو اللہ نے امت کے لیے غیبی نظام چلائے, ان کے دین کی حفاظت کی. ان کے دین میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئی. عمل کرنے والے گھٹتے بڑھتے رہیں گے لیکن دین اپنی اساس اور اپنی بنیادوں کے ساتھ ہمیشہ محفوظ رہے گا. اس میں کسی قسم کا کوئی رکھنا نہیں ڈالتا. یہ قافلہ چلتا رہے گا, حق کا قافلہ کوئی نہیں روک سکتا جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے. یہ کبھی کم ہو جائیں گے, کبھی زیادہ ہو جائیں گے, کبھی یہ گمنام ہو جائیں گے, کبھی مشہور ہو جائیں گے, لیکن اس قافلے کی صدا کو نہ کوئی روک سکتا ہے. یہ بانگے درا نہ خاموش ہو سکتی ہے. اس کی رکاوٹ میں کوئی پہاڑ آئے, کوئی دریا آئے, کوئی دشمن آئے, کوئی ایٹم آئے, کوئی راکٹ آئے, ان سب کو اللہ ایک طرف کرے گا اور اس کو چلائے گا جب تک اللہ پاک نے سورج کو مغرب سے نہیں نکالا. تو چونکہ ہمارے نبی کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں تو بھائی یہ امت اس کی مکلف ہے کہ اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرے اور یہ پیغام ساری دنیا تک پہنچے. اس کے لیے بھائی وقت مانگا جائے. اپنی ذمہ داری کو یاد کرو کہ اللہ نے اس امت کو چنا ہے, چھانٹا ہے. ہوجتباکم, ہم نے تمہیں چھانٹا ہے اس پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے. فلیبلغ الشاہد الغائب, پہنچاؤ میرا پیغام آگے. شاہد کا لفظ ہے شاہد. شاہد کا مطلب ہے بتانے والا. صرف آپ نے کہا جو بتا سکتا ہے آگے بتا دے. یہ نہیں کہا پہلے عمل کرو پھر آگے بتاؤ. یہ نہیں کہا کہ عمل کرنے والے میرا پیغام آگے بتاؤ. جو منہ سے بتا سکتا ہے آگے لوگوں کو بتا دے تاکہ امت کا تمام طبقہ اس کام کی ذمہ داری اٹھانے والا بنے, نہ کہ صرف یہ کہا جائے کہ یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے, ہمارا کام ہے.
نہیں، ہر مسلمان کلمہ گو اللہ کے پیغام کی صدا لگانے کے لیے پابند ہے۔ آپ کے نبی نے، ہمارے نبی نے فرمایا ان اللہ بعثنی کافۃ للناس رحمۃ فعدوا عنی، میرے اللہ نے مجھے پوری دنیا کے لیے بھیجا ہے، مجھ سے لے لو آگے پہنچا دو، مجھ سے لے لو آگے۔ ایک دفعہ حضرت حذیفہ کہنے لگے لوگوں ہم نے اللہ کے نبی سے لیا تم تک پہنچا دیا، تمہارے ذمے اس کو آگے پہنچا۔ ایسے بھائیو ہمارے ذمے ہے اسے اپنوں میں بھی زندہ رکھنا اور اسے غیروں تک بھی پہنچانا۔ جب تک یہ امت دعوت اللہ کے منصب پر کھڑی رہے گی، اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ رہے گی، غیبی تائید ان کے ساتھ رہے گی۔ سب اس لیے نیت کرو، ارادے کرو۔ ساری دنیا مختلف عذابوں کا شکار ہے، گناہوں کی وجہ سے آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ان سے دنیا کا سب سے بڑا ویلفیئر کام ہے تبلیغ، کہ لوگوں کو جہنم کی راہوں سے ہٹا کر جنت کے راستے پر ڈال دیں۔ بولو بھائی، لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم تیرے ناتواں بندے ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں، جسم کے لحاظ سے بھی، ایمان کے لحاظ سے بھی۔ یا اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ ہماری خطاؤں گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہماری گرفت، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، چشم پوشی درگزر معافی کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے سمندر بکھر رہے ہیں، ہوائیں یا اللہ ان کے تیور بدل رہے ہیں، یا اللہ یہ ساری مخلوق جو تیرے بندوں کی یا اللہ ہلاکت کا تیرے امر سے ہی ذریعہ بن رہی ہے، یا اللہ تو اپنے یہ غضب کے فیصلے واپس لے لے۔ یا اللہ، یا اللہ بے شک ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ تو ہم سب کو زیر و زبر کر دے، تو یا اللہ اپنے جرم کے لحاظ سے ہم اس کے حقدار ہو چکے ہیں، لیکن میرے مولا تو گناہوں سے چھوٹا نہیں ہوتا، ہماری فرمان برداری سے تو بڑا نہیں ہوتا۔ یا اللہ تو اتنا بلند ہے، نہ ہماری نیکیاں تجھ تک پہنچتی ہیں، نہ ہمارے گناہ تجھ تک پہنچتے ہیں، نہ ہم تیرے یا اللہ نفع کے ہیں، نہ تیرے نقصان کے ہیں۔ تو میرے مالک بے نیاز ہے، غنی ہے، سمد ہے، یہ کسی کی ضرورت نہیں، اور ہمیں پل پل تیری ضرورت ہے۔ یا اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، ہم یا اللہ ہر سانس تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے وہ سارے گناہ معاف کر دے جنہوں نے تجھے ناراض کر دیا، اور تو ہم سے روٹھ گیا یا اللہ، اور ہمارا نصیب ڈوبا۔ یا اللہ مخلوق بھی چڑھ گئی، اہل باطل بھی چڑھ گئے۔ یا اللہ تو امت میں سے یا اللہ جو دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہے، اور یا اللہ جو ایک سختی آئی ہوئی ہے، اور یا اللہ جو تجھ سے دوریاں ہو چکی ہیں، میرے مولا ہماری وہ دوریاں ختم کر دے، ہمارے اندر کی سختیاں ختم کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنا عرش بنا دے، اپنی محبت کا مرکز بنا دے، اپنے محبوب کی محبت کا مرکز بنا دے، ہدایت کی عمومی ہوا چلا۔ یا اللہ روز تیرے لاکھوں بندے کفر پہ مر رہے ہیں، یا اللہ تو رحم کر دے۔ یا اللہ جو کفر پہ مرا وہ تو ہمیشہ دوزخ میں چلا گیا۔ تیرے محبوب کی امت کے لاکھوں انسان روز یا اللہ کبیرہ گناہ کر کے مر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہدایت کا دروازہ کھول دے۔ یا اللہ کب یہ ہدایت ہوا چلے گی؟ یا اللہ ہم تو اسی انتظار میں صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، اے میرے مولا، وہ ہوائیں جو تو نے پہلی صدی میں چلائی تھیں آج کے دور میں بھی انہیں چلا دے۔ یا اللہ ہم نے تیرے دین کو مٹتے دیکھا ہے، ہمیں اس کی زندگی بھی دکھا دے۔ یا اللہ ہم نے تیرے دین پہ چلنے والوں کی بے بسی کو دیکھا ہے، یا اللہ ان کی عزتیں بھی ہمیں دکھا دے میرے مولا۔ ساری دنیا کے اہل باطل کو بھی ایمان کی دولت دے دے میرے مالک۔ تیری عیال ہیں یا اللہ، تیرا فرمان ہے الخلق عیال اللہ، تیرے نبی کا فرمان ہے ساری مخلوق تیرا کنبہ ہے، تیری عیال ہے میرے مولا۔ اپنی عیال پہ رحم فرما دے یا اللہ، رحم فرما دے یا اللہ۔ ساری دنیا کے یہودی، عیسائی، بحریے، ہندو، سکھ سب کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دے، اسلام کا دروازہ کھول دے، امت کے لیے ہدایت کامل سے در کھول دے۔
آپس میں جوڑ پیدا فرما دے، نفرتیں ختم فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں عطا فرما، دنیا اور آخرت کے شرور سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں تو ہم سب کو قبول فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس شہر کو نیکیوں سے آباد فرما، سارے ہمارے دیش کو یا اللہ نیکیوں سے مزین فرما، نافرمانی کی فضائیں ختم فرما، چلانے والوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جتنے تیرے بندے حج کے قافلے بن کے جا رہے ہیں ان کا سفر حج قبول فرما، آنے والے حج کو سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا، جیسے تو نے اپنے محبوب کے حج کو اسلام کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنایا، اس سال کے حج کو بھی یا اللہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، ذریعہ بنا دے۔ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ ہمارا ٹوٹا پھوٹا جمع ہونا اور یہ نکلنا مجھے کر کے وہ ہزاروں بے یا اللہ بے اصولیوں کے ساتھ ہے، اور اپنے فضل و احسان سے اسے قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے۔ یا اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور فرما، روحانی بیماریاں بھی دور فرما، ہمارے اندر کے اندھیرے بھی دور فرما، باہر کے اندھیرے بھی دور فرما، ہماری تنگ دستیوں کو فراخی سے بدل دے، ہماری ویرانیوں کو آبادی سے بدل دے۔ یا اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما دے، نفرتیں مٹا دے، دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے، ہمیں اپنی نظر کرم سے نواز دے، ہمیں محبت سے دیکھ لے یا اللہ، ہمیں پیار سے دیکھ لے یا اللہ، تیری ایک نظر سے ہمارا کام بن جائے گا یا اللہ، اپنی نظر شفقت محبت عنایت ہماری طرف متوجہ کر دے یا اللہ، متوجہ کر دے یا اللہ، اپنی غضب کی نظریں واپس لے لے، اپنے فضل و احسان کی نظریں متوجہ فرما دے یا اللہ، یا اللہ ہمارا کام بن جائے گا، تیرا کچھ بھی نہیں کم ہوگا یا اللہ، یا اللہ یا اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتہ۔ مورخہ 1 جنوری سن 2005 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام ٹیکنیکل مسجد فیصل آباد میں بیان فرما رہے تھے۔ موضوع تھا اللہ کی یاد دل کا سکون، تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان ماں باپ اور اولاد سماعت فرمائے، بمقام فیصل آباد۔ تمہارا اللہ تمہیں اکیلا کافی، تمہارا اللہ تمہیں اکیلا کافی، تمہارا اللہ تمہاری خلوت میں سنتا، تمہارا اللہ تمہاری جلوت میں سنتا، تمہارا اللہ تمہارے دل کی دھڑکنوں کی صدا سنتا ہے، تمہارا اللہ تم سب کے اکٹھے بولنے پر سنتا ہے۔ یا بنی لا تشرک باللہ، پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ کا دل میں اتارنا، کہ لا الہ الا اللہ دنیا کا بڑا مشکل سبق ہے، دل میں غیروں کو نکالنا اور اللہ کی محبت کو اتارنا، یہ دانتوں پسینے آنے والا کام ہے۔ توحید رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بتانا، سنانا، سمجھانا۔ شکر کرو اللہ نے ہمارے بچوں کی فطرت میں یہ رکھا ہے۔ میں گھر میں تعلیم کراتا تھا، میں بیمار ہوا 2 مہینے کے لیے گھر میں رہا، بچے سارے اکٹھے ہو جاتے، میں ان کو سناتا، پھر وہ تھوڑی دیر میں تنگ پڑ جاتے تو میں نے طریقہ سوچا، میں ان کو حضور کی کہانی سنایا، کہانی کے انداز میں نے اپنے نبی کی سیرت کو سنانا شروع کیا۔ 2 مہینے میں ان کو 1 گھنٹہ روز سناتا۔ وہ ایسے متوجہ ہو گئے کہ میں کبھی مہمانوں میں مصروف ہوتا تو مجھے پکڑ کے لے آتے کہ ابھی چلو وقت ہو گیا، تعلیم کا وقت ہو گیا، چلو۔ تو 2 مہینے مسلسل میں انہیں سناتا رہا، اور وہ جب میں کہتا باقی آئندہ، وہ کہتے نہیں تھوڑا سا اور سنا دیں، میں کہ نہیں باقی کل، وہ کہتے تھوڑا سا اور سنا دیں۔ جس دن میں نے حضور کی وفات کا قصہ سنایا، آخری دن حضور کی وفات کا جو قصہ سنایا، تو میرا اس وقت بھتیجا تھا 5 سال کا، تو اپنی ماں کے گلے لگ کر اتنا رویا کہ سارے رونے لگے۔ وہ یوں بس یہ کہتا جا رہا تھا ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے، ہمارے نبی کیوں فوت ہو گئے۔ میں اس دن حیران ہوا کہ اللہ